بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی اکیڈمی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ میں آپ کو ایک ایسے بتاؤں گی جو کہ انگلش میں ہوگا اور میں آپ کو اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کروں گی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایسے اور کون کون سے اس طرح سے آ سکتے ہیں ایسے پیپر کے اندر جس کے اندر آپ قائد اعظم کا ایسے بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ آگے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بورڈ کے اندر کون کون سے ایسے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس کی جو ڈیٹیل ویڈیو ہے، پراپر انفارمیشن ہے، میں اس پر ویڈیو بنا چکی ہوں، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو امپورٹنٹ ایسے کا کہیں نہ کہیں حد تک پتہ لگ جائے گا کہ کون سا ایسے آ سکتا ہے پیپر میں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جو ایسے بتا رہی ہوں قائد اعظم پر، اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ایسے آتا ہے مائی فیوریٹ پرسنالٹی، تب بھی آپ قائد اعظم پر ایسے لکھ سکتے ہیں، اور اگر نیشنل ہیرو پر آتا ہے تب بھی آپ قائد اعظم پر ایسے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح the founder of Pakistan was born on December 25, 1876 in Karachi۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بنایا ہے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں وہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ کراچی میں ایک علاقہ ہے کھارادر، جو سب نے نام سنا ہوگا، وہاں پر قائد اعظم کا گھر بھی ابھی موجود ہے، وہاں پر قائد اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ He was an outstanding lawyer and his leadership qualities were recognized early on۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ سمجھ لیں ممتاز نہیں کہتے، بہت زیادہ پہنچے ہوئے، بہت زیادہ جانے مانے لیڈر تھے، اور ان کی جو قیادت کی صلاحیتوں کو جلدی پہچانا گیا تھا، جیسے مطلب وہ کتنے ایک گریٹ لیڈر ہیں، بہت جلد لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایک سچے کھڑے رہنے والے انسان تھے، لوگوں کے ساتھ رہتے تھے کہ ہم آگے بڑھنے میں، تو اس لیے لوگ پہلے ہی ان کی جو پرفارمنس تھی اس پہ لوگ پہچان چکے تھے ان کو۔ Jinnah joined the Indian National Congress in 1906 but later became the leader of the All India Muslim League in 1913۔ اچھا، سب سے پہلے جب پارٹیز بنی تھی تو سب سے پہلی پارٹی بنی تھی انڈین نیشنل کانگریس، یہ کہ کافی آپ لوگوں نے اپنی بکس میں پڑھا ہوگا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1906 کے اندر پہلے اس کانگریس کے اندر شمولیت اختیار کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو بعد میں ایک واپس نئی پارٹی بنی تھی، جو بنی تھی آل انڈیا مسلم لیگ، وہ بنی تھی 1913 میں، تو اسی میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بعد میں انہوں نے اس کی لیڈرشپ کری، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پہلے بنی تھی نا کانگریس، جو بنی تھی اس کے اندر مسلمانوں کے حقوق کم تھے، اگر آپ اپنے مطالعہ کی بک میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں جو ہے وہ کافی ایسے اس میں پوائنٹس تھے جس کے اندر اس میں مسلمانوں کے لیے اور پاکستان بننے کے لیے جو زیادہ پوائنٹس تھے ان کی حمایت میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے دوسری ایک پارٹی کو جوائن کیا جو کہ بعد میں بنی تھی 1913 میں، آل انڈیا مسلم لیگ، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کی پارٹی تھی۔ He tirelessly advocated for the rights of Muslims and played a crucial role in the Lahore Resolution of 1940 which demanded a separate nation for Muslims۔ اچھا، انہوں نے مسلمانوں کی جو حقوق کے لیے بہت مطلب سمجھ لو انتھک، مطلب بالکل سوچے سمجھے بنا ہر وقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہے، محنت کی، اور 1940 کے قرارداد جو لاہور میں منٹو پارک میں آپ نے سنا ہوگا جو ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کا مطالبہ رکھ دیا وہاں پہ کہ اب ہمیں ایک الگ قوم چاہیے، ایک الگ ملک چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پیش کیا تھا قرارداد، ٹھیک ہے۔ Due to his determination and leadership, Pakistan gained independence on August 14, 1947۔ اچھا جی، جناح کی بہت سی، جب انہوں نے ایک محنت کری، آگے بڑھے، ٹھیک ہے، اس قیادت کی بدولت 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو گیا۔ جناح served as the first Governor General of Pakistan۔ اچھا، جو قائد اعظم تھے وہ پاکستان کے پہلے کون تھے؟ گورنر جنرل بنے۔ He passed away on September 11, 1948, leaving behind a legacy of perseverance, vision, and commitment to the cause of the Muslims of the subcontinent۔ وہ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے، یعنی کہ اس دنیا سے چلے گئے،
لیکن ان کا جو ایک عزم تھا وہ بہت وسیع ہے، جو ان کا سوچنا اور سب کچھ اور مسلمانوں کے لیے مقصد تھا، وابستگی آج بھی زندہ ہے۔ مطلب جو کچھ انہوں نے کیا ہے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، وہ آج بھی سب کچھ موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ پوائنٹس پسند آئے ہوں گے۔ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، ایگزام میں ضرور لکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔